बादशाहों की बिखरी हुई हड्डियां कह रही हैं, ना बनना कभी हुक्मरान। एहतसाब इसका गुजरेगा तुम पर गरां, हशर में जब के जाओगे मरकर मियाँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाइफ स्टाइल विद आसिम के जानने वालों और सुनने वालों, आप सबको मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक दिलचस्प वाक़या बयान कर रहा हूँ, जिसे सुनकर आप सबको ताज्जुब होगा। हमारा अनवान है बादशाह और उसकी 7 बेटियाँ। बादशाह क्यों अपनी सबसे छोटी बेटी को जंगल में छोड़ देता है और दोबारा वो अमीर कैसे बनती है, दोबारा बादशाह को कैसे मिलती है उसकी बेटी। आए मिलकर इस वाक़ये को सुनते हैं। उससे पहले हमारे चैनल लाइफ स्टाइल विद आसिम को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कहते हैं बहुत सालों पहले एक बादशाह की हुकूमत थी, जिसकी बहुत बड़ी मुमलकत थी, लेकिन उसका कोई वारिस नहीं था। उसकी 7 बेटियां थीं और कोई बेटा नहीं था। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी 7 बेटियों को बुलाकर पूछता है कि मैं तुम सबसे एक सवाल पूछूंगा, और अगर जवाब अच्छा लगा तो जो तुम्हारा मन चाहेगा मैं वो इनाम दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ तुम किसका दिया हुआ खाती हो और किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने कहा, अब्बा हजूर, हम आपका दिया हुआ खाती हैं और आपका ही दिया हुआ पहनती हैं। आप ही की वजह से हमारी ये शान शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उनकी मनपसंद की चीज़ें दे दी गईं। मगर जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा कि मैं अल्लाह का दिया हुआ खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ, और ये मेरा नसीब है। सुभान अल्लाह। बादशाह ये सुनते ही आग बगोला हो गया और कहने लगा, ए कमबख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। शहजादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखूं कि ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान के बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी बहुत पुरसकून और मुतमईन थी और अल्लाह पर तवक्कल था कि जो उसने रिज़्क और ऐशो इशरत मेरे नसीब में लिखी है वो मुझे ज़रूर मिलेगी। सब सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल को देखने लगी। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से शाम होने वाली थी कि शहजादी ने सोचा, क्यों ना कुछ लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात को आग जला सकूं। फिर कोई जंगली जानवर पास नहीं आएगा और रात भी गुजर जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियां ढूंढने के लिए चल पड़ी। उसकी नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ी जहां बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से किसी के खांसने की आवाज़ आ रही थी। पहले तो शहजादी बहुत हैरान हुई कि इतनी वीरान जगह पर झोंपड़ी किसने बनाई है। जब वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल होती है तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा ज़ईफ एक चारपाई पर लेटा है और खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी इधर उधर देखती है तो कोने में एक पानी का घड़ा होता है। वो गिलास में पानी भरकर बूढ़े ज़ईफ को पिलाती है और झोंपड़ी की साफ सफाई करती है। इतने में बूढ़ा ज़ईफ शहजादी से पूछता है कि बेटी, तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो। तब शहजादी इसे बताती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची। बूढ़ा ज़ईफ इसे झोंपड़ी में ही रुकने का बोलता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊँगा और 8 दिन के बाद वापस आऊँगा। तुम यहीं रहो और झोंपड़ी में खाने का सामान है,
اور ندی بھی پاس ہی ہے، تم وہاں سے گڑا بھر لیا کرنا۔ صبح کو بوڑھا ضعیف شہر چلا جاتا ہے اور شہزادی یہاں اکیلی جھونپڑی میں سب صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے۔ آدھا وہ اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا باہر ایک کونے میں برتن میں ڈال کر رکھ دیتی ہے کہ رات کو کوئی جانور بھوکا یا پیاسا ہوگا تو پی لے گا، اور خود اندر آ کر سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی ہے اور پاس ایک لال پڑا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی نظر آتا ہے، اور پاس ہی سانپ کے نشان بھی نظر آتے ہیں۔ تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ بہت خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا لال اگلتا ہے جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی مہنگی ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ شاید سانپ بھوکا تھا، اس لیے وہ دودھ پی کر خوشی سے لال چھوڑ گیا۔ پھر وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور پھر اگلی رات بھی شہزادی برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے، اور اگلی صبح جب دیکھتی ہے تو پھر ایک لال وہاں موجود ہوتا ہے۔ ایسے ہی کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں، اور اس دن بوڑھا ضعیف بھی آ جاتا ہے۔ تب شہزادی اسے لال دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بتاتی ہے، اور بوڑھے ضعیف کو 3 لال دے کر کہتی ہے کہ شہر جا کر یہ لال بیچ دو اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور لے کر آنا۔ باقی 4 لال شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہے، اور کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک عالی شان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بوڑھا ضعیف اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔ ایسا خوبصورت محل جس میں ہر آرائش، نوکر چاکر، دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ شہزادی جنگل میں لکڑی کی فیکٹری لگا دیتی ہے جس میں غریب کام کرتے ہیں اور ان کی روٹی روزی چلتی رہتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل شہر نما بن جاتا ہے۔ بہت دور دور تک دھوم مچ جاتی ہے کہ شہزادی بہت رحم دل ہے۔ یہ خبر ایسے ہی بادشاہ تک پہنچتی ہے تو بادشاہ کے دل میں اشتیاق ہوتا ہے کہ دیکھوں تو صحیح کون سے ملک کی شہزادی ہے کہ جس کی اتنی تعریف ہے۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے کہ وہ شہزادی سے ملنا چاہتا ہے۔ یہاں شہزادی کے سپاہی جب شہزادی کو بتاتے ہیں تو شہزادی یہ حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت ایک شرط پر ہم سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لے کر آئیں گے۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو یہ پیغام دے دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لے کر شہزادی کے محل پہنچ جاتا ہے۔ شہزادی چہرے پر نقاب کر کے ان سب سے ملتی ہے اور ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے، اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا اور زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت، خوبصورتی اور شہزادی کا انداز بادشاہ اور باقی تمام شہزادیوں کو بہت حیران اور متاثر کرتا ہے۔ آخر میں بادشاہ شہزادی سے کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ پر ہو، اور میں بھی تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لے کر آیا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کس لیے؟ بہت ہی اصرار پر شہزادی کہتی ہے ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں آپس میں سرگوشی کرنے لگتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہے، اتنے مہنگے زیورات پہنے ہیں، اب اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے، اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ یہ تو میری بیٹی ہے، یہ ابھی تک زندہ ہے۔ میں تو سوچتا تھا کہ اسے جنگل کے جانور کھا گئے، اور جب میں نے اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے بھیجا تب انہوں نے ہی بتایا تھا کہ وہاں شہزادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ یہ دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے شہزادی کو بلاؤ،
میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروا کے لے جاؤں گا، چاہے وہ تمہاری قیمت میں میری ساری بادشاہت مانگ لے۔ یہ سنتے ہی شہزادی بولتی ہے، نہیں ابا حضور، میں ہی وہی شہزادی ہوں، اور میں نہ کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا کہ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے کہ وہ اس مقام تک کیسے آئی، اور اپنے گلے کی مالا بھی دکھاتی ہے جس میں ابھی بھی اس کے پاس 4 لال موجود ہوتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ اے کاش ہم نے بھی تب یہی کہا ہوتا کہ ہم اللہ کا دیا کھاتی ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں کہ وہ اپنے بندوں کو کسی بھی حال میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے بزرگوں کا ادب کرنے والا بنائے، آمین۔ آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ واقعہ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرنا اور دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے۔ یہ واقعہ سننے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں نئے واقعہ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔